اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے دن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس مفہوم سے اپنی گفتگو کا ہم آغاز کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں سے کہ اس چیز کے بارے میں بتایا جو جنت میں سب سے زیادہ لوگوں کو داخل کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ کوشش کریں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور اللہ کا ڈر اپنے اندر ہمیشہ رکھیں، ذکر کریں اور اپنی نماز کی پابندی کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اسی حدیث کے ساتھ آج ہم اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جس میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ وزٹر ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ نے کس طرح سے مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس میں ان آؤٹ اپنے ٹرانزیکشنز کو کس طرح سے آپ نے مینٹین کرنا ہے، جو اس میں آپ نے پیسوں کا ان آؤٹ کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کے ویزا کے چانسز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ کافی سارے دوست مجھ سے فون پہ بھی پوچھتے رہتے ہیں، ویسے بھی گائیڈنس مانگتے ہیں کہ ہمیں وزٹر ویزا اپلائی کرنا ہے کسی کنٹری کا، تو ہم اس کے لیے کیا کریں، بیسیکلی ہمیں کیا ایسا ٹول ہے جو ہماری اسٹیٹمنٹ کو اسٹرانگ کرے اور جو ہمارے ویزا کے ریفیوزل کے چانسز کو کم سے کم کرے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو ایک اوور ریویو دوں گا پہلے وزٹ ویزا کا۔ بیسیکلی دنیا میں آپ دو طرح کے ویزاز اپلائی کر سکتے ہیں وزٹ ویزا میں، ایک ٹورسٹ ویزا اور دوسرا جو ہے وہ فیملی وزٹ ویزا۔ ٹورسٹ ویزا میں آپ بیسیکلی ہوٹل بکنگ اور باقی ڈاکومنٹس تو سیم ہی ہوگا، لیکن اس میں آپ کا اسپانسر انکلوڈ نہیں ہوتا، جبکہ جو آپ کا ہے فیملی وزٹ ویزا اس میں آپ کو کوئی فیملی کا ممبر جو کسی کنٹری سے اسپانسر بھیجتا ہے، اسپانسرشپ ڈیکلیریشن بھیجتا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا جو سب سے ان دونوں ویزا میں مین جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ بیسیکلی ایک وہ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ، اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے یہ بینک اسٹیٹمنٹ کہ آپ کا ویزا کے لگنے کے چانسز کس قدر زیادہ ہیں۔ تو بینک اسٹیٹمنٹ جو آپ نے بیسیکلی پوری دنیا میں جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ وزٹر ویزا کے لیے 6 ماہ کی اپنی بینک اسٹیٹمنٹ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ بینک اسٹیٹمنٹ لگانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ اپنا ایک اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر بھی ایڈ کرتے ہیں، جس پہ وہاں بینک مینیجر اور اس کی بینک مینیجر کے سگنیچر اور ساتھ اس کی اسٹیمپ انکلوڈ ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو آپ کی کمپلیٹ ایک بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ ویزا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں جو ویزاز اپلائی کرتے ہیں جو نارملی پریکٹس میں آتا ہے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو جاب پیشہ ہیں، جو کہیں پہ جاب کرتے ہیں، آیا کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں یا کسی پرائیویٹ کمپنی میں یا کسی سرکاری ادارے میں۔ اس کے لیے تو بہت ہی سمپل پروسیجر ہے، اس کے لیے آپ کی جو سیلری ہے بیسیکلی آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہوگی۔ تو جن کے اکاؤنٹ میں سیلری آتی ہے وہ تو اپنی سیلری اسٹیٹمنٹ لگائیں گے، اس میں آپ کی فائنینشیل ایکٹیویٹی ساری کی ساری شو ہو رہی ہوگی کہ آپ کے کتنے پیسے آپ ارن کر رہے ہیں، اس میں کتنے آپ خرچ کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس سیونگ ہے۔ جن لوگوں کی سیلری بینک میں نہیں آتی، ان کو وایا چیک ملتی ہے، وہ اپنا چیک ڈپازٹ اپنے اکاؤنٹ میں کرتے ہوں گے، تو وہ چیک کے تھرو ان کا وہ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ شو ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ بزنس مین ہیں بیسیکلی، وہ بزنس مین جو ویزا اپلائی کرتے ہیں ٹورسٹ ویزا یا وزٹر فیملی وزٹر ویزا، تو ان کے لیے بیسیکلی تھوڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، وہ اس طرح سے ان کو کرنا چاہیے کہ جو ان کے اکاؤنٹ پاس پیسے آتے ہیں کسی اپنے بزنس میں کسی ایکٹیویٹی کی صورت میں، تو وہ اپنے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ جمع کروانے کے بعد جو جس پرپز کے لیے انہوں نے پیسے جمع کروائے تھے وہ پرپز اپنا سنبھال کے سیو کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ لائک ایک بندہ ہے وہ شو کا بزنس کرتا ہے، شوز کا کاروبار کرتا ہے، شوز بناتا ہے، تو وہ اس نے شوز اپنے سیل کیے، اس کے اگینسٹ اس کو جو پیسہ آیا اس کی وہ انوائس بنوا کے وہ انوائس اسٹیمپ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ جب وہ ویزا اپلائی کرنے جائیں تو یہ پروسیجر اس نے 6 ماہ تک کرنا ہے۔ 6 ماہ تک جب کمپلیٹ ہو جائیں تو 6 ماہ کے بعد اس نے اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے۔ جو جہاں سے جس سورس سے پیسہ آیا، جس سورس کے لیے آپ نے پیسہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے نکلوایا، وہ دونوں سورسز ڈاکومنٹڈ ہونے چاہیے اور ڈاکومنٹس کی صورت میں آپ نے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لگانے ہیں۔ یاد رکھیے گا جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کا صرف فائنینشیل ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ بیسیکلی آپ کی فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے۔ ویزا آفیسر
اس چیز کو میک شور کرنا چاہتا ہے کہ آپ فائنینشلی کتنے اسٹرانگ ہیں اپنے ہوم کنٹری میں، اور آپ کا جو فائنینسز کی سچویشن کیا ہے آپ کی کنٹری میں۔ پہلے وقتوں میں یا بھی جو لوگ کچھ سوچتے ہیں کہ اب ہم اپنے اکاؤنٹ میں فرض کریں نیکسٹ منتھ ویزا اپلائی کرنا ہے، تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں 10 یا 15 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیں، تو جس کی وجہ سے آپ کا ویزا لگ جائے گا، جو کہ ٹوٹلی اب غلط ہے۔ اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جو پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے ہیں ویزا اپلائی کرنے سے پہلے، کوشش کریں ایک تو اپنے اکاؤنٹ میں پیسے کافی پہلے رکھیں اور ان کو گریجولی رکھیں آہستہ آہستہ۔ جو بھی پیسہ آپ رکھ رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے اندر اس کا آپ پراپر ایک پروف دیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ کس سورس سے آپ نے جنریٹ کیا، تاکہ کل کو آپ کو ویزا آفیسر جب آپ کی اسٹیٹمنٹ مانگتا ہے تو آپ نے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اپنی بیسکلی منی ٹریل بھی ساتھ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کس سورس سے آ رہا ہے، تاکہ وہ پیسہ آپ کا جینون اور لیگل شو ہو، اور وہ کوشش کریں وہ والی اسٹیٹمنٹ لگائیں جس میں آپ کا جو ہے وہ FBR کے ساتھ آپ نے ریٹرنیں بھی اپنی فائل کی ہوں، وہ اسٹیٹمنٹ آپ اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ اس کو لاک کریں۔ تو ساری گفتگو کا جو ہمیں لب لباب مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب وزٹر ویزا اپلائی کریں اپنی بینک اسٹیٹمنٹ اس میں جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ لگائیں، تو اس میں آپ نے جو بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے، ان کرنی ہے، آؤٹ کرنے ہیں جو پیسے، اس کا پراپر آپ نے ایک پروف ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں پروف اس کا رکھنا ہے، تاکہ ویزا آفیسر کو یہ تسلی ہو جائے کہ یہ پیسے آپ نے کسی بندے سے مانگ کے نہیں رکھے، یہ پیسے بیسیکلی آپ کے اپنے ہیں اور آپ کا پاکستان میں کوئی کاروبار ایگزسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک دم سے کافی زیادہ اماؤنٹ ڈال دینا لاکھوں میں، یا ایک دم سے ویزا اپلائی کرنے سے پہلے کافی زیادہ اماؤنٹ نکلوا لینا، یہ دونوں صورتیں آپ کے ویزا اپلیکیشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور موسٹ آف دی ریفیوزل جو میں نے دیکھے ہیں UK میں یا ڈفرینٹ کنٹریز میں، اس کی مین ریزن جو ویزا آفیسر لکھتا ہے وہ یہی لکھتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا کہ آیا یہ پیسے جو آپ نے رکھے ہیں ویزا اپلائی کرنے سے پہلے یہ کہاں سے آئے، اس کا سورس آف جنریشن کیا تھا۔ تو لہٰذا کوشش کریں جو بھی آپ کا اس میں پیسے ان آؤٹ ہو رہے ہیں اس کا آپ اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھتے جائیں، تاکہ جیسے ہی آپ 6 ماہ کی اسٹیٹمنٹ آپ کی پوری ہو تو اس کی بیس کے اوپر آپ اپنا ویزا اپلائی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، کوئی کویسچن ہے کوئی انفارمیشن ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، میں نے اپنا نمبر بھی ایڈ کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں، اس پہ جا کے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں کسی انفارمیشن کے لیے۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو فالو کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میں انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں آپ کو فردر ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ وزٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے جو آپ کے ویزے کے چانسز کو بڑھا سکیں گے۔ آج تک کے لیے اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔